امام کی دوسری رکعت ہوئی تو بھی انہیں وہی سجدے میں ہے. آپ پوری نماز پڑھے، آپ فارغ ہوئے، ہاں، تو صبح تک اس کی 2 رکعت نماز ہوئی. آپ کی نماز کب کی ختم ہو گئی؟ اتنا روتی رہی اپنے گناہوں پر، شرمندہ کو، نادموں کو، اتنا روتی رہی وہ عورت، اور بار بار بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بولتی تھی کہ اس سجدے میں اللہ نے مجھے ایسی ہدایت دی کہ میرے پچھلے گناہ کا کیا عذاب ہوگا. اے امام مجھے یعنی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے. نماز ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی ناک اور پیشانی رگڑ رہے ہیں، اور بندے کو یہ حالت اللہ کی اتنی پسند ہے. نماز کے اندر ایسی حالت ہے کہ یہاں تک لانا کام بندے کا ہے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دیا. ایک بری عورت بھی جب نماز سے سدھر سکتی ہے تو ہم بھلے ہو کر کیوں نہیں سدھر سکتے یقیناً. اور یہاں تک کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے ہر برائی اور بے حیائی حرکتوں سے. لیکن آج دیکھو ہم نماز تو پڑھ رہی، لیکن کیا واقعی ہمارے پاس برائی چلی گئی؟ نماز تو پڑھ رہی نماز پڑھ رہی پھر بھی ویسی حالت ہے. نماز پڑھتے نماز کے ٹائم نماز پڑھتے، پھر نماز ہوئی تو ٹی وی کے سامنے بیٹھتے، پھر نماز پڑھتے، نماز ہونے کے بعد میں پھر جو برا ہے وہ کام کر رہے ہیں، غیبت ہماری ہو رہی، کیا کیا ہونا ہے یہ سب چل رہا. تو پھر کیسی پھر قرآن کے اندر قرآن سچا ہے یہ پہلے ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہاں قرآن میں کیا نہیں ہے. کسی نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے کچھ سوالات ایسے کی کہ میں چند سوالات تمہیں کہتا ہوں، اس کے جواب بتاؤ تم اگر باب العلم ہو. تو بولے کہ کیا ہے؟ آسمان میں کیا نہیں ہے، آسمان میں کیا نہیں ہے، انسان میں کیا نہیں ہے، قرآن میں کیا نہیں ہے، یہ چیزیں ذرا مجھے بتاؤ، کیا نہیں ہے اس کے اندر بتاؤ، اور زمین میں کیا ہے. ایسے 5 سوالات کرے. آپ اس کی طرف دیکھ کر بولے آسمان میں سب ہے مگر قبر نہیں ہے، آسمان میں کوئی قبر نہیں ہے، بندے میں صبر نہیں ہے، صحیح ہے، اور قرآن میں جھوٹ نہیں ہے. کبھی کوئی چیز اس کے اندر جھوٹ تو چھوڑو، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہ کرے، اور اگر شک کرنے والا ہے تو وہ قرآنش نہ چھوڑے، اٹھ کر چلا جائے. سمجھ رہے؟ تو بہرکیف ایسی عظیم الشان کتاب کے اندر جب بتایا گیا کہ بے شک نماز روکتی ہے ہر برائی کو، تو پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی برائی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نماز جو صحیح طریقے سے ہونا وہی نہیں ہو رہی. صحیح طریقے سے جب نمازش نہیں ہو رہی تو پھر نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز کے اندر 6 واجبات ہیں، نماز کے 7 یا 6 ایسے فرائض ہیں آپ کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے جب تک ہماری نماز نہیں ہوتی. کیا ہیں وہ فرائض؟ وہ فرائض یہ ہیں: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا، جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں. بدن کا پاک ہونے سے مطلب کیا ہے؟ جو بھی آپ کو غسل کی ضرورت ہے یا جہاں کہیں بھی گندگی لگی ہوئی ہے، اس تمام چیزوں کا پاک ہونا ضروری لازمی ہے. ٹھیک ہے، اگر کہیں بھی گندگی لگی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی، الٹا آپ کے اوپر گناہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے برقعے اتنے لمبے رہتے ہیں کہ گاؤں سب جھاڑتے جاتے ہیں کہ کہیں وہاں کیا کیا غلاظت گرے رہتی، بچے کیا کیا کرے رہتے ہیں، آئے رہتے ہیں، پھر آپ کو رکعت بن لیتے ہیں. آپ کو یقین ہونا کہ آپ کا برقع پاک و صاف ہے تو آپ نماز پڑھو. نمبر 1 بول رہے ہیں کہ بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑے کا پاک ہونا، جو کپڑے پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا پاک ہونا، اور جو کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں اسے پاک ہونا، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ اور اس کی جائے نماز کا پاک ہونا ضروری ہے. یاد رکھو ہاں، یہ چیزیں ضروری ہیں. 3 ہو گئے. اور نمبر 4 ستر عورت کا چھپ جانا. ستر عورت بولے تو ایسا پورا بدن کا ڈھانک لینا کہ صرف چہرہ اور یہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، اس کے علاوہ کوئی بھی جگہ کھلی نہیں رہیں گی. اگر اتنا سا بھی ہمارا ہاتھ ہٹیا یہاں تک، یہ یہاں تک، اور یہ کتنی دیر رکیا، کتنی دیر رکنا تھا، میں آپ کو ٹائمنگ بتاتی ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 بار تسبیح پڑھے تک اگر اتنا حصہ کھلا رہا تو تمہاری نماز ٹوٹی. یاد رکھو، نماز پڑھتے رہتے ہیں پیچھے سے بال نظر آتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں سامنے سے بال نظر آتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں ہاف آستین رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں ساڑی کا یہاں سے پورا یہاں تک کھلا رہتا، تو بتاؤ تمہاری نماز ہو گئی؟ جبکہ اتنا ٹائم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کتنے میں ہوا؟ 3 سیکنڈ سے 5 سیکنڈ سمجھو، اتنا حصہ اتنے ٹائم تک کھلا رہا، خود بخود تمہاری نماز ٹوٹ گئی. جو تمہیں آگے پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں کہ معلوم نہیں، تمہاری نماز تو وہاں ٹوٹی. سمجھ رہی؟ اگر کسی نے نماز کا رکعت بندے اور دوپٹہ ایسا کھولا، اب یہ ہاتھ سے اتنی اجازت ہے کہ تم اتنا ہٹا کے اتنا کر. اگر تم یہاں سے خدا نخواستہ یہ ہاتھ کو ایسا رکھے، یہ ہاتھ ہٹا کو یوں بولے، تبھی نماز ٹوٹی تمہاری.
امام کی دوسری رکعت